حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور اس جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جہاد سے فرار ہونا اور پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن بھی پھیلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ کمروں کی مانند تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ سود خور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور جو سود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار لگے گا۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یعنی مت لو، اصل سے کئی حصے زائد۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان کھپتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ منافع بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منافع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا ہے وہ اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اشتہار سن لو، جنگ کا اللہ کی طرف سے
اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کر پائے گا۔